मिलिट्री सतह पे भारत को शिकस्त दिलवाया और ये शिकस्त उनसे तस्लीम नहीं हुआ, तो अब वो इंडस को, सिंधु को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक, कोस्ट तक के जो अवाम, हम इसका दिफा करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के अवाम तैयार है कि हम मरसू मरसू सिंध ना देसू हमारा नारा है पूरा मुल्क के लिए, और मरसू मरसू सिंधु ना देसू, जिसका मतलब है मरूंगा मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सिंतास मुआहिदा पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और इस मैदान में भी इंशाअल्लाह ताला हम मोदी सरकार को इंडस वाटर ट्रीटी के जो मैदान है उसमें भी उनको नाकाम करवाएंगे। और आखिर में जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, जो गिलगित बल्तिस्तान में मेरा मंशूर हक हाकमियत, हक मालकियत और हक रोजगार, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर होगा आने वाले आजाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो सियासी जद्दोजहद और जिस अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने आवाज और अपने सियासी जद्दोजहद नस्ल दर नस्ल लड़ के पहले अख्तियार का निज़ाम का खात्मा का हासिल किया, फिर सियासी निज़ाम का बंदोबस्त किया, फिर इंतजामी के निज़ाम का बंदोबस्त किया, और अब एक नया आगाज हुआ है हमारा जद्दोजहद के हम हक हकमियत आईनी हकूक की सूरत में ले। तो अब एक नया नस्ल कश्मीर में भी बस रहा है, एक नया नस्ल कश्मीर में अपने हकूक के जद्दोजहद लड़ना चाहते हैं। और जो साजिशी अनासर हैं, दुश्मन अनासर हैं, वो इनके इमोशंस के साथ खेल के उनको बरगला के एक गलत सिमत की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, कश्मीर के अवाम को, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका जो 3 नस्लों का साथ है, हम उस साथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कश्मीर जा रहा हूं, मेरा मंशूर होगा कि आने वाले नस्लों को यह बताना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को 1947 से चला रहे हैं, वो तरीक़ेकार, वो रवैया, वो स्टेटस को अब 2026 में नहीं चल सकता। अब नया नस्ल ने अपना नया सोच सामने लेकर आना है। किसी एक कश्मीरी, किसी एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी और किसी एक पाकिस्तान का शहरी आलमी सतह का कश्मीर के जद्दोजहद पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। और हमारा आलमी जद्दोजहद को बरकरार रखते हुए, पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिलवाते हुए, ये बात करना तो हमारा और आपका और हर शहरी का हक है कि इसी दायरे में रहते हुए कश्मीर का जद्दोजहद को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाते हुए, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अबूरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के में रहने वाले लोगों को मजीद हक हाकमियत दिलवा दे, मजीद हक मलकियत दिलवा दे, उनकी उम्मीदों के मुताबिक हक रोजगार दिलवा दे? मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने रास्ता दिखाया है। अब इंशाअल्लाह ताला हम ये सियासी सफर आज़ाद कश्मीर में भी ये पैगाम और ये मंशूर लेके जाएंगे। और मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम को दावत देता हूं कि आप अपना सियासी हकूक इस्तेमाल करें। आपका सियासी हथियार अपना वोट है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ जमातों ने यह ऐलान किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आप हिस्सा लो,
انتخابات میں شامل ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے. دوسری جماعت اپنے منشور لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس فیصلہ کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک جوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کنونشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا رکھا جائے, جہاں ہم اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ اپنا منشور, اپنا نظریہ پیش کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبوری طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا. اب اس کا شکل کیا ہوگا, اب کیسے, کیا عبوری نام دیں گے, وہ ہم مل کے فیصلہ کریں, لیکن آئینی حقوق دلوانا پڑیں گے. یہ پرانی تنخواہ پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں. اور میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی کہا تھا, اور میں گلگت بلتستان میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ عبوری کہہ دے, بھلے آپ ان کو ایم این اے کا نام نہ دے, آپ ان کو سفیر کا نام دے, مگر ساتھ بٹھائے میرے. میں چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کا ایم این اے کے ساتھ ساتھ مظفر آباد اور گلگت کا ایم این اے سفیر کے نام پہ, عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری مکمل نہ ہو, میں چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہو. عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری اور عالمی سطح کا جدوجہد مکمل نہ ہوا, میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نمائندے, آزاد کشمیر کے نمائندے وفاقی حکومت کا حصہ بنے. چلے عبوری پہ سفیر کے حیثیت میں, مگر ان کا آواز پارلیمان میں, سینٹ میں اور کیبنٹ میں کیوں نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام نہ صرف سیاسی طور پہ, نہ صرف آئینی طور پہ, مگر معاشی طور پہ ان کا آواز سنا جائے. آپ عبوری طور پہ صحیح, لیکن عبوری طور پہ اور ان کے سفیر کے نام پہ تو نیشنل فائنانس کمیشن میں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بٹھانا پڑے گا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, لیکن یہ اب نیا نسل کا جدوجہد ہے, اور یہ نیا نسل انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر رہ کے, پاکستان کی سیاست کے دائرے میں رہ کے یہ جدوجہد ہم اس پہ ہم محنت کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. ہم حق حاکمیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کرے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کرے. اس کا جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروپوزل ہے جو میں نے نیشنل اسمبلی میں ذکر کیا کہ یہ ممکن نہیں. کب تک چلے گا کہ آزاد کشمیر کے حکومت سازی میں, آزاد کشمیر کے فیصلوں میں پنجاب حکومت, صوبائی سندھ کا حکومت, پختونخوا کا حکومت کا اتنا بھاری آواز ہو. میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ پنجاب اپنے صوبہ سندھ کے فیصلے کرے, ویسے ہی جیسے صوبہ پنجاب برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ سندھ ان کا صوبے کے فیصلے کرے, اور اسی انداز میں گلگت بلتستان تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا. تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر یہ برداشت کرے؟ ہاں, میرا ایک تجویز ہے, مسلم لیگ کا اپنا تجویز ہوگا, مسلم کانفرنس کا اپنا تجویز ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بیٹھ کے کنسنسس بنا کے جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے اپنا منزل تک پہنچیں گے. حق حاکمیت کے ساتھ حق ملکیت کا دعویٰ, جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے دریا کے کنارہ حق ملکیت آپ کا, ویسے ہی ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی کے لیے جو موقف ہے, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میرا منشور کا حصہ ہے, میرا دعویٰ ہے کشمیر کے عوام کا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے آپ کا دریا کے کنارے تک حق ملکیت ہمیں کشمیر کے عوام کو دلوانا پڑے گا. جو آج کل کشمیر کے عوام کے لیے
ہم نے حق حاکمیت کے بارے میں جو نعرہ اٹھایا ہے وہ حق ملکیت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتے. جو سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ فکر مند ہیں مہاجرین کے حقوق کے حوالے سے، مہاجرین کے نمائندگی کے حوالے سے، مہاجرین کے ووٹ کے حوالے سے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کا نمائندگی کا حق، ان کا ووٹ کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر کشمیر کا حق حاکمیت پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جو اتنا زور سے کشمیر کے مہاجرین کے پوائنٹس اٹھاتے ہیں، ذرا یاد رکھے کہ آج تک جو کشمیر کے ویلی میں مہاجرین بستے ہیں، جو 1947 کے بعد یہ سفر انہوں نے طے کر کے ہمارے یہ آزاد کشمیر کے خطے میں شامل ہوئے، وہ آج تک اپنے حق ملکیت کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو حق حاکمیت میں دلائے گی، اور حق حاکمیت ہوگا، حق ملکیت ہوگا تو گلگت بلتستان کے عوام، کشمیر کے عوام خود بخود اپنا حق روزگار کا بندوبست کر سکیں گے. یہ پاکستان کا معیشت کا اگر کوئی نور کسی علاقے کو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے ہیں. آپ کو میں حق حاکمیت دلواؤں، آپ کو میں حق ملکیت دلواؤں، آپ نہ صرف اپنے حق روزگار کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے حق روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی انداز میں اور جمہوری انداز میں سیاست کے دائرے میں رہ کے، انسٹیٹیوشنز میں، پارلیمان کے اندر رہ کے جدوجہد کیا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مودی کا سازش کو ناکام کرنا ہے تو ہم نے اپنے عوام کے ساتھ جوڑ کے جدوجہد کر کے جو کام ملک کے اندر کرنا ہے وہ مل کے کرنا ہے، جو کام ملک کے باہر کرنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی مل کے کریں گے. آخر میں ایک بار پھر گلگت بلتستان کے جیالو، گلگت بلتستان کے جیالیوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ